الرحمن الرحیم والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن اپنے اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین 2 سال مکمل لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کی مدت پوری کریں گے وعلی المولود لہ اور بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے والد پر ہے رزقہن ان کا رزق و کسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف عمدہ طریقے سے لا تکلف نفس الا وسعها اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق لا تضار والدۃ بولدها تکلیف نہیں دیا جائے گا والدہ کو اس کے بچے کے بارے میں ولا مولود لہ بولدہ اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کے بارے میں وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر اسی طرح ذمہ داری ہے فإن ارادہ پس اگر میاں بیوی ارادہ کر لے فصالا عن تراض منہما وتشاور کہ بچے کا دودھ چڑانا ہے رضامندی سے اور مشاورت سے فلا جناح علیہما پر کوئی گناہ نہیں ہے میاں بیوی دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر وہ ارادہ کرے أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اپنے اولاد کو کسی دوسرے سے دودھ پلوانے کا فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم دے دو عمدگی کے ساتھ جو طے ہوا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 233 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو بچے کے دودھ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت ان آیتوں کے درمیان میں ہے جس کے آگے پیچھے طلاق کے مسائل ہے۔ کئی دنوں سے آپ لوگ طلاق کی آیاتیں سن رہے ہو، اب بیچ میں بچے کے دودھ پلانے کی آیت آ گئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں عورت طلاق شدہ ہو یا عورت غیر طلاق شدہ ہو 2 سال مکمل دودھ پلائے گی۔ یہاں قرآن نے کہا، یہ ہمارا مذہب حنفی بھی ہے، ہمارے مذہب میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا یہ عورت کا فریضہ ہے۔ اگر صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ کم کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے، اس میں اسلام کا کوئی جبر نہیں۔ بچہ تندرست ہے، صحت مند ہے اور ماں کمزور ہے، بیمار ہے، 1 سال کے بعد دودھ روکنا چاہیں تو روک لے، لیکن اسلام کا قانون 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد بچے کو ماں دودھ نہیں پلائے گی، نہ وہ بچہ ماں کا دودھ پی سکے گا، یہ قرآن کا کھلے لفظوں میں ہے۔ دوسرا بات یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ دوسری بات یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے گی، باپ اس ماں کا خرچہ برداشت کرے گی، اس کے کپڑے، اس کا کھانے پینے وغیرہ کا لحاظ وہ رکھے گی۔ لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف سے زیادہ نہ۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، شوہر امیر ہے تو غریب بیوی کو امیروں والے کپڑے پہنائیں گے، شوہر امیر ہے تو بیوی کو امیروں والا کھانا کھلائیں گے۔ اگر شوہر درمیانہ ہے، درمیانہ سے اس کے کپڑے اور کھانا چلے گا، اور اگر شوہر غریب ہے تو پھر غریب والا ماحول چلے گا۔ ایسا نہیں ہے شوہر خود مست ہو، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، کپڑوں میں، کھانے پینے میں آزاد ہو، اور عورت گھر کے اندر غربت کی زندگی گزارے جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے۔ عورت کو پیسے دینا ہم اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم کہاں کہاں جا کر ہوٹلوں پہ، کہاں کہاں جا کر ہم کھانے کھاتے ہیں، یہ توفیق ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس میں حصہ ملا دیں۔ یاد رکھیے زیادتی ہے۔ امیر ہو امیروں جیسا کھلاؤ، غریب ہو غریبوں جیسا کھلاؤ، اور یہ بھی تجربہ ہے ہمارے معاشرے کی۔ ہمارے علاقوں کی عورتیں ایسی ہے جو ہر حالت میں آپ کے ساتھ راضی ہونے کو تیار ہے۔
آپ کچھ کھلا دے کچھ نہ کھلا دے، یہ آپ کے ساتھ راضی ہونے کو تیار ہے، زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری بات یہاں پہ فرمائی، دو باتیں ہوگی، تیسری بات یہ ہے اگر باپ مر گیا ہے، بچہ پھر پیدا ہو گیا ہے، اب اس بچے کی کفالت کون کرے گا، اس کی ماں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ فرمایا کون کرے گا اس کی ماں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ فرمایا وارث، بھائی ہے یعنی چچا، بچے کا چچا ہے، وارث ہے، دادا ہے یا جو بھی وارث ہے، وہ وارث وہی دیکھ بھال کرے گا جو باپ کر رہا تھا۔ یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ وارث صرف اس وقت سامنے آتا ہے جب اس کو وراثت کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، گاڑی بنگلے پیسوں کا مسئلہ ہو، وارث میدان میں آئے گا، ہو جی میرے پیسے، میری زمین، میری جائیداد۔ جناب آپ صرف پیسوں اور گاڑی اور زمین کے لیے وارث نہیں ہیں، آپ بچے کے پالنے کے بھی وارث ہے، آپ عورت کے حقوق ادا کرنے کے بھی وارث ہے، عورت کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے اس کے بھی آپ وارث ہیں، عورت کے عزت کا لحاظ رکھنا بھی آپ وارث ہے۔ یہ کون سا کام ہے کہ صرف پیسوں کے لیے، زمین کے لیے آپ وارث بن جاتے ہو؟ یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا جو آج کی دنیا میں مغربی تہذیب و تمدن کے اندر یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں مشاورت کر لے، رضامندی کر لے کہ بس اب دودھ نہیں پلانا ہے بچے کو، 5 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، صحت کو دیکھتے ہوئے پریشانی، بالکل کر لے، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا اس ماڈرن اور جدیدیت کے اندر آ کر نہیں پلانا چاہتی، بچہ جان بوجھ، بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، دودھ کی ضرورت ہے اور ماں دودھ نہیں پلاتی، میرے فلاں ہو جائے گا، میرا فلاں ہو جائے گا، جیسے آج عورتیں شہروں کے اندر ہو رہا ہے، مغرب کا یہ کلچر ہمارے اندر عام ہو رہا ہے، مغرب کی یہ باتیں، کافر کی یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنے گھروں میں اسکرین لگا دیے، اسکرین کے اندر ہم جب مغرب کی دنیا اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دودھ ہم کیوں پلائے، جاؤ میڈیکل سے لے آؤ، پاؤڈر کی دودھ لا کے پلاؤ، میں کیوں، وہ ڈیری سے لگوا دو 1 کلو دودھ، میں نہیں پلا سکتی، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ اگر عورت جان بوجھ کر اپنے ناز و نخروں کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو یہ ماں اپنے بچے کا حق مار رہی ہے، پوچھ گچھ ہوگی، اور باپ کو اختیار ہے ایسا ماں سے جھگڑا کرے کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ یہ بھی قرآن کے اصول نے بتایا۔ چھوٹا مسئلہ جو قرآن نے بتایا، اور آج کل تو ہو رہا ہے، بہت سارے جگہوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر کہتا ہے دودھ پلاؤ، ماں کہتی نہیں پلاتی ہوں، جھگڑے فساد طلاق تک بات پہنچ رہی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ٹھوس ہے، صاف ہے۔ قرآن کہتا ہے 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی، بچہ ٹھیک ہے، ماں بیمار ہے، آپس میں رضامندی سے چھڑوانا چاہے تو اجازت ہے۔ تیسری بات قرآن نے کہا اگر کسی اور عورت کو پیسوں پر رکھ کر دودھ پلانا چاہیں تو بھی اجازت ہے۔ علاقے میں ایک خاتون ہے جو صحت مند ہے، غریب ہے، وہ اپنا دودھ بیچنا چاہتی ہیں، آپ کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، پیسے دے دو، پلا دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر دودھ پیا، یعنی وہاں لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ کو ماں نے دریا میں پھینکا، اللہ کا حکم تھا، چھوٹے بچے تھے، کہا دریا میں ڈالو، صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑا، دریا نے لہریں دیتے ہوئے فرعون کے دربار کے سامنے اس کو وہاں پھر آسیہ نے اٹھایا، مسلمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آسیہ نے اٹھایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں اس گھر میں رہے، 1 دن 2 دن دودھ پیا، پھر دودھ نہیں پی رہے تھے، پھر اس کی ماں کو اس کے پاس لایا کیا۔ تو اگر کسی غیر عورت سے بچے کو دودھ پلاؤ اور غیر عورت کو اس کو دودھ کا بدلہ دے دو، پیسے دے دو، تو جائز ہے، اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بچوں کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، ان ساری صورتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کوئی چیز اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ آج کل لوگ دروازہ بند کر کے سمجھتے ہم اکیلے ہو گئے، ان سے بڑے بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تم جب دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو اکیلے سمجھتے ہو، سب سے زیادہ خدا وہی متوجہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی کونے میں جا کر سمجھتے ہو میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، سب سے زیادہ خدا وہی ہوتا ہے، تمہیں پتہ